بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کرسمس کے موقع پر بہت سارے ایسے مسلمان حضرات ہیں جو عیسائیوں کے تہوار میں شامل ہو کر ان کو ہیپی کرسمس ڈے کا مبارکباد دیتے ہیں۔ ہیپی کرسمس ڈے کا مبارکباد دینا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ الفاظ ایسا ہے گویا کہ ہم شرک کے کام میں ہم غیر مسلم کو مدد کر رہے ہیں، غیر مسلم کی ہیلپ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگو نیکی کے کام میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ انسان نیکی کے کام میں مدد کرے لیکن برائی کے کام میں مدد نہ کرے۔ آج مسلمان سے اگر آپ یہ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کرسمس ڈے کے موقع پر آپ ان کو کیوں مبارکباد دیتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے تہوار کے موقع پر اگر ہم ہیپی کرسمس ڈے نہ کہیں تو ہماری بھائی چارگی ختم ہو جائے گی، ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ہم جو ساتھ ساتھ میں بزنس کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ ہندوستان کا سنویدھان تو یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مجوسی ہوں، بدھسٹ ہوں، جین ہوں، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بھائی چارگی کے ساتھ نہ رہو، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کی ہیلپ نہ کرو، لیکن جہاں پر مسئلہ عقیدہ کا آ جائے، جہاں اسلام کی بات آ جائے، جہاں توحید کی بات آ جائے، وہاں پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے، وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی سرزمین میں رہتے تھے، اللہ کے رسول بھی یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس رہا کرتے تھے، غیر مسلموں کے پاس رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھوں میں، ان کے مصیبتوں میں، ان کے تکلیفوں میں اللہ کے رسول شریک ہوتے تھے، اللہ کے رسول امداد بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول مدد بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کی عیادت کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک بھی کرتے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس بھی کرتے تھے، لیکن جب توحید کی بات آ جاتی تھی، جب مسئلہ عقیدے کے آ جاتا تھا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، کوئی کمپرمائز نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی کو ختم کریں اور ہم یہ بات طے کریں کہ آج جو ہم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہماری معبود کی ایک دن عبادت کریں، ہم آپ کے اللہ کی ایک دن عبادت کریں گے، ایک سال ہمارے معبود کی اتباع کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی اتباع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کافروں کو آپ کہہ دیجئے لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافروں میں ان چیز کی عبادت نہیں کروں گا، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی میں
उन चीज़ों की इबादत करने वाला हूँ जिन चीज़ों की तुम इबादत करते हो, और ना ही तुम उन चीज़ों की इबादत करने वाले हो जिन चीज़ों की मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ऐ लोगो, ऐ काफिरो, ऐ मक्का के काफिरो, मैं तुम्हारे माबूद की इत्तबा करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे माबूद की इबादत करने वाला नहीं हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब, मेरे लिए मेरा मजहब। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कम्प्रोमाइज नहीं किए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कम्प्रोमाइज नहीं किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहे कि हाँ हम आपकी माबूद की इत्तबा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इस क्रिसमस के मौके पर अगर हम उनको हैप्पी क्रिसमस डे कहते हैं तो इसमें भी बू आती है, इसमें भी ये मसला आ जाता है कि हमने ये गुमान किया, हमने ये अकीदा रखा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा गर्दानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अकीदे की बात आ जाए, जब इस्लाम की बात आ जाए हम वहाँ पर ना माने बल्कि अकीदे की बात को इख्तियार करें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौहीद का दर्स दिया, इसीलिए हर चीज़ों में हम रसूल को आइडियल बनाए, हर चीज़ों में हम रसूल को आइडियल बनाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान ही है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, नबी तुम्हारे लिए आइडियल है, नबी तुम्हारे लिए नमूना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम नबी के ज़माने को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैसे गैर मुस्लिमों के साथ रहा करते थे, उनका त्योहार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कारनामा अंजाम देते थे, उनके साथ कैसा सलूक करते थे। जरा इस चीज़ को अपने जहन पर रखते हुए हम शिर्क और बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुफ्र की ज़लालत से बचाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ।